اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرہ کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حاجیوں کو آگاہ کرنے کے لیے قریش کے مشورے۔ تو قریش جو ہیں وہ اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ ابھی اس پہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا ٹائم آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی۔ یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا، بہت عقل مند بھی کہتے ہیں، وہ بہت عقل مند تھے، مالدار اور بوڑھا تھا۔ تو ان کے پاس یہ لوگ پہنچ گئے اور ان کو جا کے کہا کہ دیکھو حج کا ٹائم آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ تمہارے اس صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو، مختلف باتیں نہ کہنا ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گی۔ یعنی کہ ابھی اپنے اندر تدبیریں کرنی شروع ہو گئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے اوپوز کریں، کیسے لوگوں کو ان کے اگینسٹ کریں، بدظن کریں ان سے۔ تو لوگوں نے کہا آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان کی سی گنگناہٹ ہے اور نہ ہی کوئی تک بندی ہے۔ کاہن کیا ہوتے ہیں؟ کاہن وہ ہوتے ہیں جو فورچون ٹیلر جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کو کہتے ہیں کاہن۔ تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ایسا کریں گے، لوگوں ان کو نا یہ کہہ دیں گے کہ یہ کاہن ہے۔ تو وہ پھر اس نے آگے سے کہا کہ نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کاہنوں کے جیسے ہیں ہی نہیں، تو یہ تو غلط ہو گیا، تو لوگ اس پہ بلیو نہیں کریں گے۔ پھر لوگوں نے اگلی سجیسشن دی، وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم ایسا کریں گے، ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے، یعنی کہ مجنون ہے ایک طرح سے۔ تو پھر اس بندے نے کہا کہ نہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم پاگل پن کو بھی جانتے ہیں کہ ہمیں اچھی طرح پتہ چلتا ہے کہ کون پاگل جو ہوتے ہیں وہ کس طرح ایکٹ کرتے ہیں۔ تو نہ تو ان میں پاگلوں کی سی گھٹن ہے، نہ ہی وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں اور نہ ہی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ سجیسشن جو تھی یہ بھی آؤٹ ہو گئی۔ اب نیکسٹ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم ایسا کریں گے، ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ شاعر بھی نہیں ہے، کہ ہمیں تو شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہے، وہ تو شاعر نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا اچھا تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں نہ تو ان کی جیسی جھاڑ پھونک ہے نہ ہی گرا بندی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ پھر اب آپ ہی بتائیں کہ تب ہم کیا کہیں گے۔ تو اس نے کہا واللہ اس کی بات میں مٹھاس، رونق اور تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو کچھ بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے، وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ اور یعنی کہ ولید بن مغیرہ جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن چکے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ بات بولی ہے، کیونکہ وہ ایک بہت عقل مند انسان بھی تھا اور ایک شاعر بھی تھا۔ تو ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے بہت ہی، ان کا اخلاق زبردست ہے، ان کے جو بات کرنے کا طریقہ ہے اس میں بہت مٹھاس ہے، رونق ہے اور تازگی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جو بھی بات کہیں گے وہ فوری پتہ چل جائے گی لوگوں کو کہ یہ ہم غلط بات کر رہے ہیں۔ تو اس پہ پھر اس نے کہا کہ یہی ایک سب سے زیادہ جو ذرا ریزنیبل لگتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اس نے خاندانوں میں پھوٹ ڈلا دی ہے، فیملی سپلٹس ہو گئی ہیں، فیملیز جو تھیں سپلٹ ہو گئیں، میاں بیوی سپلٹ ہو گئے، بچے علیحدہ ہو گئے۔ تو یہ ایک ریزن ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو کیونکہ قرآن تھا ہی ایسا کہ جب کسی کو قرآن سناتے تھے تو لوگ ایک دم میسمرائز ہو جاتے تھے کہ قرآن کی تاثیر ایسی ہوتی تھی کہ وہ اسلام لے آتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ بات ذرا جو ہے نا یہ ہمیں بہتر لگتی ہے، تو اب ہم سارے اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ہم یہ نہ ہو کہ ہم سارے مختلف باتیں بول رہے ہوں، ہم سب ایک ہی بات کریں گے ان کے بارے میں۔ تو یہ بات جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لی تو یہ طے کر کے پھر یہ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب یہ ایک پروپیگنڈا آپ کہہ لیں کہ شروع کر دیا انہوں نے، کہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے جہاں سے حاجی لوگ گزرتے تھے، اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذکر کرتے اور ڈراتے
پہلے سے ہی وارن کرتے تاکہ وہ لوگ ڈر کے تو ان کی بات نہ سنیں، ان کے قریب نہ جائیں۔ نتیجہ کیا ہوا اس کا کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جو تھا وہ جان لیا۔ اب اگر اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ ہمارے آج کل کے دور میں اب یہ تو نہیں ہوتا، لیکن یہی کام ہمارا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، آج کل کا میڈیا دیکھیں یہی کام کر رہا ہے نا۔ آپ نیوز پہ جو چیز بار بار چلاتے ہیں، دکھاتے ہیں کسی کے بارے میں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اصل حقیقت کیا ہے، لیکن ایک آلریڈی امیج کریٹ ہو جاتا ہے ان کا کہ اچھا یہ ایک قوم ایسی ہے۔ جیسے مسلمز کے بارے میں آپ دیکھیں اسلاموفوبیا کس طرح پھیلا ہے، اسی طرح ہی نا کہ ایک دکھا دکھا کر اس طرح سے امیج ان کا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ بہت برے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ ہے، ان کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔ تو اسی طرح ہم جب کسی بندے کے بارے میں بھی کوئی بات آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر آنی شروع ہو جائے، جس کو نہیں بھی پتہ اس کے بھی دماغ میں وہ ملے بھی نہیں ہوتے، لیکن آلریڈی ایک امیج ان کا بن چکا ہوتا ہے آلریڈی۔ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجموعوں اور ڈیروں میں جا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ تو ابھی ہم نے دونوں طرف کا دیکھ لیا کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی اپنا کیسے کام سٹارٹ کیا، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ جو تھی وہ اس کو بھی پھیلانا شروع کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب رہو گے۔ ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا، جھٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کے مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کے متعلق حل کی طرف توجہ دی اور غور و فکر اور باہمی مشورے سے کئی تدبیریں طے کی، جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے۔ یہ تدبیریں مختصر بتائی جا رہی ہیں یہاں پر کہ مثلاً کیا وہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک تو کام کیا کرتے تھے کہ ہنسی اڑانا، مذاق اڑانا، تحقیر اور اس طرح کا رویہ اپنانا۔ کیسا ہوتا ہے جب کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جگہ جگہ جہاں پر آپ جائیں اس کا مذاق اڑائیں۔ اور مقصد کیا تھا اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے اس پر جادو کر دیا گیا ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، اور یہ گھڑتا ہے چیزیں، بناوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے کہ گویا کھا جائیں گے، اور حقارت آمیز لہجے میں کہتے یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے، ارے یہی ہیں جن پہ اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں دیا ہے کہ ٹھٹھا اور مذاق اڑانے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ مجرم ایمان لانے والے لوگوں کی ہنسی اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، اور جب وہ اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ لوگ ہیں۔ مشرکین نے اس ہنسی مذاق، ٹھٹھے اور تانا زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے سورہ ہجر 97 میں، آیا نمبر 97، کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا اور ثابت قدمی کیسے آئے گی۔ چنانچہ فرمایا، اب اس میں سورہ ہجر کی آیا 98 اور 99 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے ہمارے لیے بھی کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی جب دین کے راستے پر چلتے ہیں تو اس وقت ہمارے لیے بھی لوگ اگینسٹ ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سے سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جب نئے نئے ہم آتے ہیں تو ہمارے حوصلے بھی ڈاؤن ہوتے ہیں کہ آپ بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کو کہ میں نہیں کر سکتا، اتنا زیادہ لوگ آپ کو کرٹیسائز کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں چلو میں کرتا ہی نہیں، میں ایسے کام میں پڑتا ہی نہیں جو جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر
جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ ان سے اپنا دل چھوٹا نہ کریں، آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو کام بتا دیے کہ اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، پھر آپ نے اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کرنی ہے، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، نمازیں ادا کریں، نمازیں فرض تو کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایکسٹرا نوافل جو ہیں وہ بھی آپ کوشش کریں کہ جتنے کر سکیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی کہ ہم آپ سے مذاق کرنے والوں کو کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی۔ تو کتنی بڑی بات ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ بے شک ابھی وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن ان کو اس کا نتیجہ بہت جلدی پتہ چل جائے گا، اور اللہ ان کے لیے کافی ہے، اور یہی حرکت جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہی ان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جا چکا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، جس کا نتیجہ یہ رہا ہے کہ خود ان کی مذاق اڑانے والے جو تھے ان کو خود مذاق نے آ گھیرا، یعنی کہ ان کے ساتھ وہی ہوا جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے طے کیا، جو وہ لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان تبلیغ کی دعوت کے لیے کھڑے ہیں تو خوب شور مچاؤ۔ تو یہ دوسرا طریقہ انہوں نے اپنایا۔ پہلا کیا تھا، مذاق اڑانے والا۔ دوسرا طریقہ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی آپ دیکھیں کہ یہ کہیں پہ جا کر لوگوں کو بتانے لگ گئے ہیں تبلیغ کے بارے میں، دعوت اسلام دینے لگ گئے ہیں، تو آپ بھی ساتھ کھڑے ہو کے اس وقت شور مچانا شروع کر دیں، اور کوشش کریں کہ لوگوں کو وہاں سے بھگا دیں تاکہ ان کو اپنی بات شروع کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ کوئی بندہ بات کرنے لگا ہے، ساتھ ہی بہت سارے لوگ بولنا شروع کر دیں، شور مچانے لگ جائیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کا میسج ان تک پہنچتا نہیں ہے، کہ وہ جو بندہ بات اپنی بتانا چاہ رہا ہے وہ بات پوری طرح سن نہیں پاتے دوسرے لوگ۔ تو ان کا تھا ایک ہم یہ طریقہ کریں گے، خوب شور مچانا شروع کر دیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات نہ کر سکیں۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پہ عمل بھی کیا۔ چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس میں جا کر رمضان کے مہینے میں ملا۔ اس سے پہلے وہ ان کو قرآن پڑھنے کی بالکل ایسے دیتے ہی نہیں تھے کہ کہیں پہ بھی وہ اپنا قرآن پڑھ کے سنا سکتے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم تلاوت فرمائی تھی۔ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے، اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی، تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بالکل دھیمی آواز سے پڑھو، بلکہ درمیان کا ایک راستہ اپناؤ۔ اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث اور ہیرا اور شام گیا۔ ہیرا ایک جگہ ہے، عراق کا ایک علاقہ ہے یہ ہیرا، وہاں اور ہیرا میں اور شام میں گیا، اور وہاں سے لوگوں کی جو فوک ٹیلز ہوتی ہیں، لوک کہانیاں جن کو کہتے ہیں، اور رستم اسفندیار کے قصے، کیونکہ جو کہانیاں مشہور ہو جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں، قصے سیکھ کر آیا خاص طور پہ اس مقصد کے لیے، اور جہاں بھی مجلس جمتی وہ یہ قصے داستانیں سنانے شروع کر دیتا، اور لوگوں کو موقع ہی نہ دیتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکیں۔ اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹنے پر جیسے ہی وہ ہٹتے ساتھ ہی وہاں پہ ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کے کہتا کہ دیکھو جو میری بات جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ بڑھ کے زیادہ اچھی بات ہے نا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہانیاں، سٹوریز جو کس کو نہیں اچھی لگتی، ہر ایک کو کہانیاں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ تو وہ جہاں بھی ان کو اس بندے کو پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی بات بتا کر گئے ہیں، فوری وہاں جا کر یہ والے قصے کہانیاں جو تھے سنانے شروع کر دیتا تاکہ لوگوں کے دماغ سے چیز نکل جائے جو انہوں نے سنی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا
وہ کیا کیا کہ گانے بجانے والی لونڈیاں خریدی، اور ان کے جن کے متعلق وہ سنتا، جن لوگوں کا اس کو پتہ چلتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے، تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں پھر یہ آیت نازل کی، سورہ لقمان کی آیت ہے کہ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ پھر اور انہوں نے نیکسٹ ایک کام اور کیا کیا کہ شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے، پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی، اور چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے کہ یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے ہیں اور دن کو اسی کی تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی کہتے کہ انہوں نے یہ اپنی طرف سے خود ہی بنا لیا ہے، کبھی کہتے کہ انہیں کوئی انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے ایک جیسے گھڑ لیا، اسے نا بنا لیا خود سے، یعنی کہ سب مل جل کر گھڑتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں، پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جنہیں انہوں نے لکھوا لیا ہے اور قرآن کی شکل میں، کتاب کی شکل میں لکھوا لیا ہے، حالانکہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان کی باتیں ہیں، اور اب یہ ان پر صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اسی طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کاہنوں پر جن و شیطان اترا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورۃ الشعراء میں فرمایا کہ میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہ گار ہوں، یعنی کہ شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے مجھے کبھی کوئی جھوٹ بولتے نہیں سنا، نہ ہی مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی اور بدکاری پائی ہے۔ پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ کبھی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب غریب قسم کے معنی اور مطالب سوچتے رہتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں، لہٰذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام جو ہے وہ شعر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرما دیا کہ شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ تین باتیں شعراء کی خصوصیات میں داخل ہیں اور ان میں سے کوئی بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصرفات میں، اپنے معاملات میں، غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں اور نیکوکار ہیں، ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گزری۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھر رہے، بلکہ آپ کی دعوت تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں، لہٰذا آپ کو شعر و شاعری سے کیا نسبت اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟ مشرکین کو تین باتیں جو تھیں ان پر بہت ان کو جو ہوتا تھا اچنبھا ہوتا تھا، اور در حقیقت یہی تین باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھیں۔ نمبر 1 چیز اس میں کیا تھی؟ توحید، ایک اللہ کو ماننا، بس اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں بنانا، کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسری چیز ان کو جو بہت زیادہ کھٹکتی تھی وہ رسالت تھی، اور تیسری چیز موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ تیسری اور آخری بات یعنی کہ موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی کبھی زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بعید از عقل لگتی ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب
تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گڑ رہا ہے یا پاگل ہے۔ ان کے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا، کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے پھر حشر ہوگا؟ اے عمرو، یہ تو خرافات ہے۔ اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے، اور برائی کرنے والا بد کردار اپنی برائی اور بد کرداری کی سزا پانے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور فاجر و بد کردار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ تو برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم اور بد کردار جو ہے مظلوم اور محسن پرہیزگار کے مقابلے میں زیادہ خوش قسمت ٹھہرا۔ حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے، عدل اور انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم اور فساد والا بنائے رکھے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، سورہ قلم میں ہے، کیا ہم مسلمانوں اپنے اطاعت شعاروں اور فرما برداروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ پھر ایک دوسری جگہ فرمایا سورہ صاد میں، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاری جیسا قرار دیں گے؟ سورہ جاسیہ میں فرمایا کہ جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا ایک جیسا ہوگا؟ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ جہاں تک عقلی استبعاد کا معاملہ ہے تو اللہ نے اس کی یوں تردید فرمائی سورہ نازیات میں، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ اور پھر فرمایا سورہ الاحقاف میں، کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا، وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اور بتایا کہ دیکھو سورہ الانبیاء کے اندر، ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا، اسی طرح دوبارہ پلٹنا بھی، تمہارا جو پلٹنا ہے اس کو بھی پیدا کریں گے دوبارہ سے، یعنی کہ آپ کو زندہ کر دیں گے۔ ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر کے رہیں گے۔ اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں سے ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلے دفعہ کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے، اور پھر پوچھا کہ اس آسمان اور زمین، درخت اور پودوں اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بلکہ حقیقت اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں التباس کا شکار ہیں۔ سیکنڈ پارٹ اس کا جو ہے وہ ہے پھر رسالت کا، وہ ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔